الذی، اور وہ اللہ، وہ رب جس کے بارے میں محمد عربی پیغام دینے والے ہیں، وہ اللہ جس نے سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا، وہ اللہ جس نے انہیں نبیوں میں امام بنایا، وہ اللہ جس نے انہیں خاتم النبیین بنایا، اور وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو سجایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اس نے زمین میں اپنے خلیفے بنائے۔ زمین میں خلیفہ بنانے کا جو رب تعالیٰ کا قرآن میں پیغام ہے، یہ اپنے اندر ایک وسیع پیغام لیے ہوئے ہیں کہ وہ رب جس کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہی اس کائنات جو نظر آ رہی ہے اور جو نظر نہیں آ رہی، جو محسوس ہو رہی ہے اور جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، اس کی ہر ایک شے کا پیدا کرنے والا، اس کو پالنے والا وہی تنے تنہا، وہی رب واحد ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس کی شان ربوبیت اور اس کی جب عظمتوں اور شانوں کا ہم یقین کر لیتے ہیں، ہمارا ذہن اور ہمارا فہم اور ہمارا ادراک ان کو پا لیتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو رب واحد کا بندہ اور اس کا مانگنے والا، اس سے اور اس کی بارگاہ کا سوالی مان لیتے ہیں، تو ان کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے جو بندے کو رب سے ملانے والا ہے، جو عابد کو معبود سے ملانے والا ہے، جو ساجد کو مسجود سے ملانے والا ہے، جو ہر مومن کو اپنے پروردگار سے ملانے والا ہے۔ اس تعلق کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کو خلیفۃ فی الارض کہنا، اپنا نائب قرار دینا۔ اب دیکھیں نا، ہم جب رب تعالیٰ کی عظمتوں کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ واسع ہے، وہ رزاق ہے، وہ رازق ہے۔ یہ اس کی صفات ہے کہ وہ پیدا بھی کرنے والا ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ وسعت والا ہے۔ اب یہ ہماری زبان سے اس کے لیے کلمات ادا ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ایک بندے کی شایان شان، ایک بندے کی عزت اور ایک بندے کا شرف یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے ان صفات کا تذکرہ کرے۔ ہمارے اہل اللہ کے ہاں، اولیاء اللہ کے ہاں رب کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے، کہیں یا حیو یا قیوم، کہیں یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں الا اللہ کا ہوتا ہے، کہیں لا الہ کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر تعلق کیا ہے؟ یہ ذکر کرانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ذکر کرانے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق قائم ہو جائے۔ بندے کا جو ذہن ہے نا، اس کا اس کی زبان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ بندہ جس کا نام لیتا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک ذہنی وابستگی قائم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اولیاء، ہمارے مشائخ، ہمارے اسلاف اسی لیے رب کے ذکر، اس کے نام کے ذکر کی جو ہمیں ایک تلقین کرتے ہیں، کہیں الا اللہ کی، کہیں اللہ کی، کہیں یا حیو یا قیوم کی، کہیں لا الہ الا اللہ کی، یہ دراصل بندے کو اپنے رب کے ساتھ اس کے ذکر کے ذریعے ظاہر ہے کہ اب رب کی ذات کے بارے میں، الہ کے بارے میں جو اس کا الہامی قرآن کا جو دیا ہوا ہمیں سبق ہے، اس کے مطابق نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے سن سکتے ہیں، نہ اس سے مل سکتے ہیں، تو پھر اس سے اور تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کا اپنے خالق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے پروردگار سے، اور جس کے لیے وہ سجدہ کر رہا ہے، اس سے اور تعلق کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟
ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے ان حواس خمسہ سے، ان جو ہمارے 5 سینسز ہیں، ہمارے یہ جو ادراک کے اور جاننے کے جو راستے ہیں، ان میں سے ہمارے پاس ایک آپشن بچتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے، ہمارے ہاتھ اسے محسوس نہیں کر سکتے، ہماری آنکھیں اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اس نے بتایا کہ تمہاری آنکھیں اس کو دیکھنے کی طاقت اور تاب نہیں رکھتی، ہم اسے سن نہیں سکتے۔ تو پھر اپنے رب سے تعلق کا ایک راستہ بچا جو ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگان نے، ہمارے اہل اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس کے نام کی اور اس کے صفاتی نام کی تسبیح، تلقین، ذکر۔ اچھا، یہ جو صفاتی نام ہے نا، ان کے اندر کیا حکمت ہے؟ بے شمار اس کی حکمتیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رب ہے، ظاہر ہے اس سے اس کی شان کوئی نہیں بلند ہونے والی، وہ تو بلند تر ہے اور ہمارے ذکر نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ہمارا یہ جو کنیکشن ہے، ہمارا یہ جو ربط ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کے بندے ہیں، ہم اس رب کے ہیں جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جیسے اب اس کی ذات کے لیے کوئی مثال نہیں ہو سکتی نا، جیسے کوئی ایک نوکر کہہ دے، ایک غلام کہہ دے کہ میرا سردار جو ہے، یعنی جس کا میں نوکر ہوں، وہ 4 مربع کا مالک ہے، تو اس سے ملنے والا اندازہ کرتا ہے بھئی اس کی بھی حیثیت اور اس کے مالک کی بھی حیثیت اتنی ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کہہ رہے ہیں، ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ الہ العالمین ہے، سارے جہانوں کا الہ ہے، تو پتہ چلا کہ بندہ دراصل اپنی بندگی کو جوڑ رہا ہے اس رب سے جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ حاضرین مکرم، اب یہ ایک راستہ، ایک کرینہ اور ایک زاویہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر بلند ہے اور اس کو حاجت نہیں ہے، اور ہمارے ذکر سے حاصل کیا ہونے والا ہے کہ ہمارا ربط بننے والا ہے اس بھری کائنات میں جہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہے، جہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، جہاں مفاد کے لیے اپنے دائرے میں ہر ایک جی رہا ہے۔ اور جب ہم الہ کا نام لیتے ہیں نا، تو دراصل ہمارے اپنے روح تک اور ہمارے اپنے باطن تک ایک تسلی کے لیے کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک اس کا زاویہ یہ ہے، اور دوسرا اس کا زاویہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم الہ کا ذکر کرنے والے ہیں، رب واحد کو سجدہ کرنے والے ہیں، ہم رب واحد کے ماننے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے جو بڑے ہیں نا، ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور دراصل یہ وہ، جس طرح اقبال نے کہا نا کہ یہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدے سے نجات، یہ دراصل جگہ جگہ جھکنے سے بچانے کے لیے ہے، اور دراصل بندے کو اس کی اپنی عزت، اس کا اپنا شرف اور اس کا اپنا سٹیٹس بتانے کے لیے ہے کہ تو پتھروں کے سامنے، جانوروں کے سامنے، اپنے جیسوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں، بلکہ تو سب سے بہتر اشرف المخلوقات ہے۔ اور اب دیکھیے اس کا زاویے کا کنیکشن کیا بن رہا ہے۔ سورہ انعام کی آیت مبارکہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، فرمایا وَهُوَ الَّذِي، جس کے سامنے تم جھک رہے ہو نا، وہ جس کا تم نام لے رہے ہو، جعلکم، اس نے تمہیں بنایا، خلائف الارض، زمین میں مختلف خلیفہ۔ اب اس کے اندر کیا ربط ہے؟ ہم نے نام لیا اس کا اس لیے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق قائم ہو جائے۔ کسی نے کہا یا اللہ، کسی نے کہا یا حی، کسی نے کہا یا قیوم، کسی نے کہا یا ذل جلال والاکرام، کسی نے کہا یا رحیم یا رحمان، اس سے ایک تعلق بنتا چلا گیا۔ اب اس تعلق کے اندر بھی اس کی کئی جہتیں ہیں، کئی حالتیں ہیں۔ وہ جہتیں کیا ہیں کہ جب ہم اس کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں،
اپنے آپ کو اس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دراصل اس کے یہ جو صفاتی نام ہے نا، جو رب کے اسماء حسنہ بتائے گئے ہیں، یہ دراصل بندے کو ایک میسج دینے کے لیے ہے، ایک سبق دینے کے لیے ہے کہ تم جس الہ کا نام لینے والے ہو اور جس کے سامنے سر جھکانے والے ہو، وہ تو رزاق ہے، وہ تو سب کو رزق دینے والا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم جس سے اپنی نسبت بتا رہے ہو اسی کی طرح اپنا کردار بنا لو۔ عزیز مکرم میری اس بات کو سمجھیے گا کہ اس الہ سے تعلق کی کوئی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بتایا کہ وہ تو پالنہار ہے۔ اب جب پالنہار رب رب اور یہ تسبیح ہم نے کی اور یہ ذکر ہم نے کیا، تو اس ذکر نے ایک تو ہماری زبان پہ اس کا نام آیا، ہماری روح تک ہمیں ایک احساس ملا کہ ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں اور غیر کے سامنے نہیں جھکنا۔ اب اس کی عملی صورت کیا ہے کہ وہ تو پالنہار ہے اور ہم جو اس کا نام لینے والے ہیں، ہم اپنا دامن تنگ کیے بیٹھے ہوں، ہم اپنا ہاتھ کھینچے بیٹھے ہوں اور تعلق اس رب سے ہو کہ جو سب کو پالنے والا، سب کو رزق دینے والا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا، جو اس کا نام نہیں لیتا، اس کو الہ ہی نہیں مانتا، اس کو رب ہی نہیں مانتا، وہ اس کو بھی عطا کر رہا ہے۔ اہل اللہ کا یہ جو طریقہ ہے، اس میں ایک قرینہ اور ایک اس کی جہت یہ ہے کہ جو اپنے رب کا نام لیتا چلا جائے، اس کی صفات کو یاد کرتا چلا جائے، وہ کوشش کرے کہ اس کی صفات کا کچھ نہ کچھ اثر اس کی زندگی میں شامل ہوتا چلا جائے۔ ہم نے کہا کہ وہ حکیم ہے، ہم نے کہا کہ وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے۔ اب بندہ نام حلیم کا لے اور کہے کہ میرا تعلق اس رب حلیم سے ہے، اور پھر بندے کی زبان میں بھی بردباری نہ ہو، بندے کے کردار میں بھی برداشت نہ ہو، بندے کی سماعت میں بھی برداشت نہ ہو، بندے کی لکنت جو ہے وہ بھی نہ رکنے والی ہو اور بندے کی بصارت بھی رکنے والی نہ ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ربط ہے نا، یہ مضبوط کوئی نہیں ہوا۔ جب ہم نے کہا کہ وہ تو ہمارا رب وہ ہے جو تواب ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ہم نے کہا کہ ہمارا تو تواب سے تعلق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ٹھیک ہے بھئی، دنیا والوں کو ہم نے بتا دیا، ذکر کر کے بتا دیا کہ ہمارا تواب سے تعلق ہے، ہم نے خود کو بھی بتا دیا کہ ہمارا تواب سے تعلق ہے جو ہر ایک کی معافی قبول کرنے والا ہے۔ اب زبان سے تو یہ کہتے رہیں اور عمل یہ ہو کہ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ حاضرین مکرم، یہ جو رب کے جو اسماء کا ذکر ہے، یہ دراصل ہماری کردار سازی کے لیے ہے، ہمارے عمل کو سنوارنے کے لیے ہے کہ بندے جیسے جیسے تو اس کا نام لیتا جانا، ویسے ویسے تیرے کردار میں، تیرے گفتار میں، تیرے عمل میں جس رب سے تو اپنا تعلق بتا رہا ہے، جس الہ سے تو اپنا تعلق بتا رہا ہے، اس تعلق کی کوئی تیرے کردار میں، تیرے گفتار میں کوئی جھلک آنی چاہیے۔ اب پھر اس رب کا پیغام سنیے، رب فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، وہ جس کا تو سارا ذکر کرتا ہے نا، وہ جو جَعَلَكُمْ، اس نے تمہیں بنایا، خَلَائِفَ الْأَرْضِ، زمین میں خلیفہ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے کہا کہ ہمارا رب تواب ہے، ٹھیک ہے، رب نے قبول کر لیا کہ تم نے میرا ذکر کر لیا۔ تم نے کہا کہ ہمارا رب رحیم ہے، رب نے قبول کر لیا۔ تم نے کہا کہ ہمارا رب رب العالمین ہے، اب رب کہتا ہے اس کے ساتھ ہی ذمہ داری بھی آ گئی ہے، ایک رسپانسبلٹی بھی آ گئی ہے کہ تم اس کی بندگی میں شامل ہو گئے ہو نا۔ تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم اس کی بندگی میں شامل ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس کے بندوں میں شامل ہو جائیں، ہم اس کے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا اچھا تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم میرے نام لیوا ہو، پھر یاد رکھو جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، پھر یاد رکھو کہ رب نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنا دیا ہے۔ اب رب کا نائب ہونے کا مطلب کیا ہے
کہ تمہیں رب کی صفات کا پیکر بن جانا ہے، مجسم صورت بن جانی ہے۔ تمہارا رب حلیم ہے، بردبار ہے، لہٰذا اس کا بندہ بننے کی عملی صورت یہ ہے کہ تمہاری زبان سے برداشت ظاہر ہو جائے، تمہارے کردار سے برداشت ظاہر ہو جائے۔ تم نے کہا کہ ہم رب العالمین کی بندگی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، رب نے قبول کر لیا کہ میں تمہیں اپنا بندہ بنانے کے لیے تیار ہوں، اپنا عبد کہنے کے لیے تیار ہوں، میں نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنا دیا۔ تو یاد رکھو میں تو رزاق ہوں، میں تو بغیر نسل پوچھے، بغیر گھر پوچھے، بغیر قبیلہ پوچھے ہر ایک کو رزق دیے جا رہا ہوں۔ تم پھر اپنا دامن دیکھو کہ تم نے اپنا ہاتھ کتنا کھینچ رکھا ہے۔ وہ تو سخی ہے، سخاوت وہ کر رہا ہے، اور وہ تو تواب ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، مہربان ہے، اور وہ تو واسع ہے، وسعت کا حامل ہے۔ تم بتاؤ کہ تم نے رب کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے کردار میں، اپنے ظرف میں، اپنے عمل میں کتنی وسعت رکھی ہے۔ تو حاضرین مکرم، رب کا بندہ بننا اور الہ سے اپنی بندگی کا تعلق قائم کرنا، یہ ہمیں ایک ذمہ داری کا احساس دیتا ہے۔ اور وہ ذمہ داری کا احساس کیا ہے کہ رب کا بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو صفات ہیں ان کی کچھ نہ کچھ رمق، کچھ نہ کچھ جھلک ہر بندے کے اس کے زبان، اس کے کردار اور اس کے عمل سے عیاں ہونی چاہیے۔ لہٰذا دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، بلکہ رب واحد کا جو سجدہ کرنے والا ہے اس کی جبین کا، اس کے ماتھے کا نشان نہ بتائے، بلکہ اس کا کردار اور اس کا عمل بتائے کہ یہ تو رب رزاق کا ماننے والا ہے، یہ تو رب حلیم کا ماننے والا ہے، یہ تو رب رحیم کا ماننے والا ہے۔ حاضرین مکرم، الہ العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ رب ہمیں اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے عمل میں، اپنے قول و فعل میں اپنی صفات کا وہ اثر عطا فرمائے جو ہمیں رب کے بندوں میں شامل